میں ہوں داتو محمد عارف صدیقی. میں ملیشیا سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج جس سبجیکٹ کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اسٹاف رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے. آئی ایم ایف اسٹاف رپورٹ کیا ہے؟ وہ ایک ڈیپ انالیسز ہوتی ہے آئی ایم ایف کے لیے جب وہ کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی رپورٹ پاکستان کے لیے نہیں آئی ہیں. اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ انہوں نے پروگرام کیا ہے یا اس کا ریویو ہوا ہے تو ریویو کی صورت میں بھی وہ ایک ایک رپورٹ بناتے ہیں. تو یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے یہ تقریباً 112 پیجز کی رپورٹ ہے جو انہوں نے ایشو کی ہے پچھلے مہینے. یعنی جو پاکستان نے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے وہ اس بیسس کے اوپر ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس میں تمام جو اکانومی، کرنٹ اکانومی، فیوچر پروجیکشنز، یہ سب کچھ اس رپورٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بڑا ایک مجھے تو کم از کم نہیں ملی کہ میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں جہاں سے میں یہ ساری انفارمیشن لے سکوں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں پر ہے. کچھ اسٹیٹ بینک اپنا ڈیٹا ریلیز کرتا ہے، وہاں سے مل جاتی ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے وہ بڑی ڈیپ ہوتی ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں جو آئی ایم ایف نے اس میں رکھے ہیں اور عوام کا اس پر کیا اثر ہو رہا ہے یا ہونے ہوگا. سب سے پہلی سلائیڈ جو ہے یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں. یہ ہے سی پی آئی انفلیشن، کہ پاکستان میں ہیڈ لائن اور کور انفلیشن کیا ہے. میں اس میں ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا یا میں یہ یہاں ڈسکس نہیں کروں گا کہ ہیڈ لائن انفلیشن اور کور میں کیا فرق ہے، بٹ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت، یا میں صرف آسان لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی فوڈ اور آئل وغیرہ کی پرائسز ہیں وہ کور میں شامل نہیں ہوتی جبکہ ہیڈ لائن میں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہیڈ لائن ہمیں یہاں دیکھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں اوور آل عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ انفلیشن کیا ہے. تو اس وقت جو انفلیشن ہے پاکستان کا وہ تقریباً کوئی 22% کے قریب انہوں نے بتایا. یہ بات ہے جو اگست کے ڈیٹا کے اوپر تھی. آج پاکستان 26.5% انفلیشن لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ عوام کو پڑتا ہے. اور عوام سے مراد وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کہ غریب ہے، ان کے اوپر فرق پڑتا ہے. کیونکہ جو بزنس مین ہے اس کے لیے بڑا سمپل سا ہے کہ وہ اپنا جو پروفٹ ہے وہ وہی رکھتا ہے، جو انفلیشن ہوتا ہے وہ پرائس میں ایڈ کر دیتا ہے. مثلا ایک شخص دودھ بناتا ہے، دودھ اگر وہ مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہے تو انفلیشن کی وجہ سے اس کی اگر 25% پرائس بڑھ گئی ہے تو وہ بھی 25-30% پرائس بڑھا کر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے گا. تو بزنس مین کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. فرق کس کو پڑا؟ جو کنزیومر ہے، جو لوگ ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس، سی پی آئی. تو پاکستان میں اس وقت سی پی آئی از ویری ہائی. ہم اس کو تھوڑا سا بعد میں دیکھیں گے کہ آگے چل کر کہ باقی 23 کے اندر سی پی آئی کس حد تک رہے گی. لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر میں 2015 سے یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں ایک چارٹ، اور یہ چارٹ میں نے آئی ایم ایف اسٹاف رپورٹ سے لیا ہے، اور 2015 سے اگر آج 2022 تک یعنی تقریباً یہ کوئی 7 سال ہیں، اس کا اگر میں کیومولیٹو سی پی آئی لوں تو یہ 6 گنا زیادہ بنتا ہے. مطلب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ 100 روپے کلو لیتے تھے 2015 میں، تو آج اس کی جو پرائس ہے وہ اپروکسیمیٹلی 600 روپے پر کلو ہوگی. یہ ہے کیومولیٹو کائنڈ آف امپیکٹ، کیونکہ ہر سال کا جو پرائس انڈیکس ہے
وہ اگلے سال پہ جب جاتا ہے تو وہ پھر اس سال کے لیے ہوتا ہے، اور جو پرائس بڑھ چکی ہوتی ہے وہ نیچے نہیں آتی، وہ پرائس آپ کی وہیں پر رہتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کر کے جو ایفیکٹ آپ کا پوری دنیا کی اکنامی کی وجہ سے آ رہا ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا جو چارٹ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے گڈس امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ اچھا، یہ بہت زیادہ ڈسکشن آج کل ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی اکنامسٹ کو بھی ٹی وی کے اوپر بولتا ہوا دیکھیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھیں جی، آپ کا جو جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کا جو ڈفرنس ہے وہ جسے نارملی کہا جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ آپ کا بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو اس چارٹ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پر تھے اور ہم کہاں پر ہیں۔ تو اگر آپ یہ جو بلو کلر کا کلرڈ ہے، یہ ہے ایکسکلوڈنگ فوڈ اینڈ آئل۔ سو اگر آپ فوڈ اینڈ آئل کو نکال دیں تو اس صورت میں آپ کا انڈیکس جو ہے وہ یہ ہے۔ جو بلو ہے وہ آپ کا لائن ہے جو وہ ایکسپورٹ ہے، اور جو ریڈ لائن ہے وہ امپورٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 15 بلین کا ڈفرنس ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر۔ یہ کہاں سے دیا جائے گا؟ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ تقریباً 6 بلین کے قریب دے دیے ہیں، تو کیا وہ 6 بلین سفیشینٹ ہیں اس بات کے کہ ہم یہ سارا ڈیفیسٹ پورا کر سکیں اس سال، اور کیا اگلے سال بھی ہم پورا کر سکیں گے اس ڈیفیسٹ کو؟ تو ہر سال ہمارے پاس ایک 15 بلین کا ڈیفیسٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں یہ پرابلم آتا ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ ہم بڑھا نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 7 سال کے اندر آپ کی ایکسپورٹ فلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایکسپورٹ کبھی بھی شارٹ ٹرم میں نہیں بڑھتی۔ مطلب اگر پاکستان کچھ بھی کر لے، بہت زیادہ ریفارمز لے آئے، تو پھر 5 سال بعد جا کے کہیں اس کی ایکسپورٹ، اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہوگی۔ ایکسپورٹ کا امپیکٹ شارٹ ٹرم میں نہیں ہوتا، میڈیم اور لانگ ٹرم میں ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی تو فی الحال اگلے 4-5 سالوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایکسپورٹ کے اندر کچھ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ امپورٹس آپ کی دیکھیں کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ تھوڑا سا ڈاؤن کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر بڑھ گئی آپ کی ایکسپورٹ۔ تو ہم ایکسپورٹ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ صرف ہم ایکسپورٹ کو کنٹرول کر پائے تھے 2020 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بہت سی چیزوں کو ہم نے امپورٹ کرنا کم کر دیا تھا، لیکن اس وقت ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایفیکٹ آف کووڈ تھا وہ جب ہوا ہے تو ہماری امپورٹ بھی کم ہوئی ہے اور ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے، لیکن وہ ڈفرینس وہی کا وہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آلدو آج کے ڈفرینس سے وہ کوئی 1/3 ہے، لیکن بہرحال 4-5 بلین کا اس وقت بھی ہمارے پاس ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ تو اس کا سالوشن کوئی اکانومی کا بندہ بتا سکتا ہے تو مجھے بتا دے۔ میں ایک بینکر ہوں، مجھے اس کا کوئی سالوشن نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم اپنی جو ریفارمز کریں اس میں ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور امپورٹ کو کم کریں۔ اب یہ تیسری سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ کے ریزروز اینڈ ایکسچینج آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت سنا اور ٹی وی کے اوپر بھرمار ہوتی ہے کہ جی ڈالر بڑھ گیا، ڈالر کم ہو گیا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ آج میں جب یہ رپورٹ بنانے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب پہ دیکھوں کہ کیا کوئی آئی ایم ایف پہ بہتر رپورٹ موجود ہے، اور اگر آلریڈی موجود ہے تو مجھے دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے یہ سرپرائز ہوا کہ پاکستان میں کسی نے بھی آئی ایم ایف کی جو یہ رپورٹ ہے 112 پیج کی، اس کے اوپر کوئی ورک نہیں کیا، کوئی یوٹیوب چینل پہ رپورٹ نہیں آئی، اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے میں کچھ چینلز کو بھی دیکھتا ہوں تو وہاں پر اس کا کوئی فوکس نہیں۔ آج ہمارے یوٹیوب چینلز کیا کر رہے ہیں؟ 4 لوگ آتے ہیں، وہ شام سے لے کے رات تک جو ہے وہ پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں،
اور ہم انہیں تجزیہ نگار کہتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا نہیں. میں باہر رہتا ہوں, 7-8 ملکوں میں کام کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم ایک ملک میں بیٹھ گئے ہیں جہاں پر ہم خود اپنے رولز بناتے ہیں. تو آج جو چینلز پاکستان میں چل رہے ہیں, اگر اسی طرح چلتے رہے تو کچھ عرصے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ پھر یوٹیوب ول ٹیک اوور. دیکھیں, عوام اپنا فیصلہ خود کرتی ہے. تو ہم جیسے لوگ جو ہے وہ پھر یوٹیوب میں چیزیں ڈالیں گے اگر وہ ٹیلی ویژن اس کو کور نہیں کرے گا تو. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گراس آفیشیل ریزروز ہیں وہ پاکستان کے کچھ 9.5 بلین کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گئے ہیں تقریباً 7 بلین تک. اور ابھی جو میں نے نیوز سنی ہے اس میں کتنی سچائی ہے مجھے نہیں پتہ, کہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ ہم اٹ از فردر ڈپ ان ریزروز, اور تقریباً کو 7.5 بلین کے قریب ہمارے ریزروز رہ گئے. چاہے وہ 7.5 بلین ہے یا ایون 9 بلین ہے, ڈزنٹ میٹر ایکچولی, بیکاز آپ کا جو ریزروز ہے وہ 2 سے 3 ہفتے بھی نہیں ہے. مثلا اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت پاکستان پہ آتا ہے تو آپ کے اتنے ریزرو نہیں ہیں کہ آپ پیمنٹس کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو ایل سیز ہیں وہ انہوں نے جو ہے پینڈنگ میں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ وہ جو اس کو کسی طریقے سے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو بہت آسانی سے کنٹرول ہو جاتی. ریزروز از اے ویری ڈیفیکلٹ ایریا, اور یہ آپ کی پوری اکانومی بھی محیط ہوتا ہے, اور خاص طور پہ آپ کے بجٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, آپ کے ایکسپینس اور سے ریلیٹ ہوتا ہے, آپ کی جو ریونیوز آ رہے ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ کیسے دوبارہ سے آپ کے کوئی 20 ملین تک جائے گا, بلین تک جائے گا, یہ تو مجھے نہیں معلوم. جو انہوں نے بتایا ہے کہ انیشیٹو لیے گئے ہیں وہ تو بہت زیادہ نہیں ہیں, بہت تھوڑے سے انیشیٹو ہیں, اور بہت زیادہ ان انیشیٹو کو جوڑ بھی لیا جائے تو وہ کوئی 1 بلین کے قریب آتے ہیں. 1 بلین کین ناٹ میک اینی ڈفرینس ان اٹ. تو آپ یہ سمجھ لیں. ایک چیز اور ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم بہت زیادہ یہ سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے یہ کر دیا, آئی ایم ایف کنٹرول کر رہی ہے. آئی ایم ایف آپ کے جو ڈیٹا ہے, جو آپ کا پوائنٹس ہیں, یعنی اکانومی کے جو پوائنٹرز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ پرپوز کرتی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ ٹھیک جائیں گے, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک نہیں جائیں گے. آپ اگر وہ نہیں کرتے, آئی ایم ایف زیادہ زیادہ کیا ہوگا, پروگرام ختم ہو جائے گا یا جو بھی ہوگا. لیکن آئی ایم ایف کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا, وہ آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ آپ کو اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے جو آپ نے لینا ہے. دوسرا آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے. اب آپ اگر ایکسچینج ریٹ لیں تو وہ 100 سے اٹھ کے آپ کے 25 اور 24 کے قریب ہے ایکسچینج ریٹ. دس از پی آر ورسز یو ایس ایکسچینج ریٹ انٹر بینک. اب مجھے آپ بتائیں کہ 100 یہ جو انکریز ہے آپ 2018 سے لے لیں تو 22 تک سگنیفیکنٹ انکریز ان ایکسچینج ریٹ. اب میں آپ کو ایک عام آدمی کو, پاکستانی کو یہ بتاؤں کہ وہ بعض وقت بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈیفنس کراچی میں سپوز دیٹ ایک گھر جو آج سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے 5 کروڑ کا تھا, آج وہ 8 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو وہ بہت خوش ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ اس کی پرائس میں 3 کروڑ ایڈ ہو گیا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ایکچولی وہ بڑھا نہیں ہے, وہ کم ہو گیا ہے. جو ریٹ آج سے 5 سال پہلے آپ کے پاس تھا, جو 16 اور 17 کے اندر, اس ریٹ کو آپ لے لیجئے جو کہ اس وقت تقریباً 106 کے قریب تھا, اور آج اگر 235 آپ کا ہے تو آپ کے تو گھر کی جو پرائس ہے وہ ہونی چاہیے تھی تقریباً کوئی 12 سے 15 کروڑ. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ 5 کروڑ سے. تو ایکچولی تو آپ اگر انٹرنیشنل ڈالرز کے اندر اپنی اس پرائسنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پرائس کم ہو گئی ہے. یہ بات پاکستان میں لوگوں کو سمجھنی ہے کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پراپرٹیز ہیں
اور جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہے وہ بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم انفلیشن کو ابھی جب ہم نے دیکھا اور ہم نے کہا جی انفلیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے، تو اگر ایک شخص کی سیلری 1,00,000 روپے ہے اور اس کو اس سال 10% بھی انکریز ملا ہے تو تقریباً 10,000 روپے اس کو انکریز میں ملے۔ لیکن وہی چیز اگر آپ انفلیشن میں کاؤنٹ کریں تو اگر انفلیشن جو ہے اس سال 26% ہے تو اس کی سیلری 1,26,000 ہونی چاہیے تھی، تو اس کی سیلری 1,26,000 کے بجائے 1,10,000 ہوگی انکریمنٹ کے بعد۔ تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیلری کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگلے سال جو پریڈکشن ہے کہ جی پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 20-22% کے قریب رہے گا، جو IMF نے اپنی پروجیکشن دی ہے، تو 26% یہ اور 22% اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ 23 میں بھی ہوگا، اور اس کی ریزننگ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں انفلیشن بڑھے گا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ کچھ اور ملکوں میں بھی انفلیشن بڑھے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے ہمارا کہ اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں۔ یہ ساری رپورٹ جو بنتی ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر بنتی ہے۔ تو ہمارے یہ میں شیٹ آپ کو لگا رہا ہوں جو اکنامک انڈیکیٹر کی ہے کہ GDP گروتھ جو ہے وہ ہماری 6% تھی اس سال، یعنی ہاف ایئر تک ہماری جو یعنی سپتمبر تک ہماری جو GDP تھی وہ 6% تھی، اور یہ ہماری 3.1 سے 2019 میں یہ 3.1% تھی، 2020 میں یہ -0.9 ہو گئی، اور یہ صرف 2 سال میں بڑھ کر 6% پہ GDP چلی گئی۔ اب آپ کا اگلے سال GDP کیا ہوگی، اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ وہ صرف 3.5% پر کہی گئی ہے، یعنی آپ کی جو گروتھ ہے وہ صرف 3.5 ہوگی، اور یہ بھی شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ سارا ڈیٹا جو لیا گیا ہے وہ اگست تک کا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے جو امپیکٹ آئے ہیں وہ ابھی اس میں شامل نہیں ہیں، اور یہ نمبر بھی ریوائزڈ ہوگا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ 23 میں جو پاکستان کی GDP ہے وہ below 3% ہوگی۔ نارملی تو بینکر زیادہ بتاتے ہیں، یوزلی اگر آپ مجھے پروفیشنلی لیں گے تو میں کہوں گا نہیں جی یہ جو 3.5 بہت کم ہے، یہ تو ایکچولی جو ہے نا پاکستان کا 4.5 یا 5 ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ اکانومی کو اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی بینکنگ ایریاز ہیں اس کے اندر وہ اس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں۔ آگے آپ چلے جائیں کہ جی کیسے میں اس کو کنزیومر پرائس کو صرف لوں گا اور باقی چیزوں کو نہیں لوں گا کیونکہ شارٹ ویڈیو کے اندر اتنا ڈیٹیل کے اندر بتانا ذرا مشکل ہوگا۔ تو CPI جسے ہم کنزیومر پرائس کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہماری 12.1 ہے وہ 23 کے اندر 19.9 ہو جائے گی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو نمبرز ہیں وہ پرسنٹ آف چینج ہے، کیا ہماری CPI 19.9% انکریز ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو ہمیں دیکھنا ہے، کیسے ہوگا یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اگلا آ جائیں ایکسپینڈیچرز۔ یہ سلائیڈ میں نے لگائی ہے ایکسپینڈیچرز کی، اور بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کہ IMF یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی اس سال کی جو ایکسپینس ہیں اوور آل وہ 17.5 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ سپتمبر تک ہم جو کر چکے تھے وہ ہم 17.0 کر چکے تھے، تو اس سال کے اینڈ میں ہمارا کیا ہوگا؟ 19.1 ہوگا۔ تو IMF کی ایکسپیکٹیشن جو ہے 17.5 ہے، ہماری یہ تو اچیو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ 17 آلریڈی ایکسپینس ہو چکے، تو نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ 19.1 ہے کہ 19.1 ہمارا اس سال کے اینڈ تک ہمارے ایکسپینڈیچرز ہوں گے۔ لیکن جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو ہمارے ملک کے ایکسپینڈیچرز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پوری جہاز لے کر جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، 50 لوگوں کا جو گروپ ہے وہ جاتا ہے ٹور کے اوپر دوسری کنٹریز کے اندر۔
ایک تو یہ فیکٹر ہمارا بہت زیادہ ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی جو حالات ہیں پولیٹیکلی، اس کے اندر جو آپ سیکیورٹی، پولیس اور جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں وہ کس نے دینے ہیں؟ وہ عوام نہیں دینے ہیں. وہ ایکسپینڈیچر کہیں سے نہیں آنے. جب آپ کے ایکسپینس بڑھیں گے اور آپ کا ریزرو اور کم ہوگا تو ایک طرف سے تو وہ پریشر آئے گا، دوسری طرف آپ کی انفلیشن اور بڑھے گا. تو پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں اس میں مجھے تو کہیں نہیں لگتا کہ ہم کچھ ایکسپینس ٹھیک کر سکیں گے. اسی طریقے جو ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے اگلے سال کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ 17.1 ہونے چاہیے، جو کہ آپ کے ان کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے 21.1 ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے اگر ہم 19.1 پہ اینڈ کریں گے اس سال، تو اگلے سال تو ہم جب اینڈ کریں گے تو وہ 21.1 ہو ہی گا. ٹھیک ہے، وہ اس سے تو کم ہو کے 17.1 نہیں ہو سکتا. اب ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے اور ہماری یہ ہے. جو 4 بلین کا ڈفرینس ہے اس میں، یہ آئی ڈونٹ نو اٹ از آن اے بلین اور مور، بٹ اس سے اراؤنڈ 15 to 20%. کیا ہم اپنے ایکسپینس کنٹرول کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اور یہ انڈیکیٹر بہت ایکسپینڈیچر کا الارمنگ ہے، اور اس کو جو بھی لوگ ڈیسیشن میکر ہیں اور فائنینشلس کے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایکسپینڈیچرز کیسے کنٹرول کریں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی جو میں نے کہا کہ مالی سال 2023 میں کیا ہوگا، تو آپ کی شرح نمو جسے ہم کہتے ہیں وہ 3.5 ہوگی، یہ بقول آئی ایم ایف کے. نیو اس کی جو ایکچوئل شرح نمو ہے وہ جنوری تک آ جائے گی فار 2023، اور وہ اس سے کم ہی ہوگی. اچھا، مالی سال میں بتا چکا ہوں کہ مالی سال 22 کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جسے ہمیں کہتے ہیں وہ تقریباً 15 بلین امریکی ڈالرز ہیں، جو کہ جی ڈی پی کا 4.5% ہے. اب آپ اگر سوچیں کہ ہم اس کو نہیں ختم کر سکے اور یہ ایسا ہی رہا تو آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ شرنک ہوگی. میں یہیں چھوڑتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ انالیسز بہت زیادہ ڈیپ ہوتا چلا جائے گا. مالی سال 22 کا بنیادی توازن کا ہدف بڑے مارجن سے چھوٹ گیا، جس کی عکاسی ہوتی ہے. یہ رپورٹ کا حصہ ہے، یہ میں نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھا ہوا ہے. اجناس کی اونچی قیمتیں اور توسیع شدہ مالی محرکات اور اس کی پھسلن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایکسپیکٹیشن ہماری جو ہے وہ کیا تھی ایکسپینسز کی، اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے جو ایکسپینس ہو رہے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہماری چادر سے زیادہ ہے، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہی ہوگا کہ آپ کا جو عوام پہ اس کا اثر بہت زیادہ بڑھے گا. ٹیکس پالیسی، میں نے جیسے کہا کہ جو اوور آل ٹیکس پالیسی ہے مجھے اس میں کچھ بہت زیادہ نظر نہیں آیا، سوائے فیو کمنٹس کے کہ جی ٹیکس کے نئے اقدامات ترقی کے بڑھانے اور محصولات کی وصولی میں اضافہ کرنے کے لیے حکام بہت سے نئے اقدامات متعارف کرائے ہیں، جن کا مقصد زیادہ اضافی آمدنی والے افراد اور دولت مند کے لیے ہوں گے. میں نے جیسے کہا کہ آپ ان سارے ٹیکسوں کو اگر جوڑ رہے ہیں تب بھی یہ کوئی بلین سے زیادہ کی بات نہیں ہے جو اس میں بات کی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹارگٹ ہیں وہ بھی ابھی اس ٹائم پہ پورے نہیں ہو رہے ٹیکس کے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات کروں گا. میں ایک یو این ڈی پی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا پاورٹی یعنی غریب لوگ جو ہیں وہ مزید غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ٹیکس سسٹم ہے وہ ایکچولی کہاں پر سبسڈائز کیا جا رہا ہے. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تقریباً 1285 بلین کی ٹیکس سبسڈی دی جاتی ہے گورنمنٹ کو، دی جاتی ہے
آرمی کے وہ ادارے جو کہ وہ خود چلاتے ہیں، اس میں ان کو ٹیکس سبسڈی ملتی ہے. اسی طرح سے بزنس مینز کو، بڑے بزنس مین کو، چھوٹے بزنس مینز کو، اسی طرح سے ہم آئل کے اوپر اگر کوئی سبسڈی دے رہے ہیں تو ہم اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ سبسڈائز کر رہے ہیں. تو جب میں اس کے اوپر کوئی رپورٹ بناؤں گا UNDP کے اوپر تو پھر اس کو کور کروں گا، لیکن میں یہاں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں چیز نظر نہیں آئے گی جو ٹیکس پالیسیز کے اندر انہوں نے اقدامات لیے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تقریباً 150 ملین جو ہے وہ امیروں پہ ٹیکس اور ضلعی ٹیکس لگا کر حاصل کریں گے. 150 ملین از نتھنگ ان ٹرم آف NPKR کے اندر ہے. 150 ملین تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان اوور آل بجٹ. سو اگر آپ اس پوری رپورٹ کو دیکھیں تو انہوں نے ہماری جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا، اور یہ بتایا کہ جی افراط زر بڑھ رہا ہے، CPI میں 20% جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے اس وقت تک، جو کہ اب 26% ہے. لیکن اس رپورٹ کے اندر ان اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف بہت زیادہ اضافہ نہیں کیا گیا، اشارہ نہیں کیا گیا جو ہمارا ٹیکس سسٹم کے فالٹس ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکس سسٹم کو اس میں بہت ساری چینجز کرنے کی ایک پروگرام بنا تھا، اور اس میں ہم ایک نئے ان کو لے کر آئے تھے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا. تو اگر یہ قوم نہیں چاہتی کہ وہ آگے جائے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو آپ کا بزنس مین ہے وہ صحیح طور پر ٹیکس نہیں دے گا. اس وقت جو لوگ ہیں وہ جو جاب کرتے ہیں وہ تو ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن جو بزنس مین طبقہ ہے، جو زمیندار طبقہ ہے، جو اور دوسرے سبسڈیز جن کے پاس ہیں، وہ جب تک ٹیکس نہیں دے گا، یہ ملک میں ہمارے جو آمدنی ہے وہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر ایک شخص جو ہے وہ 2 لاکھ روپے لے کر آتا ہے ایز اے سیلری، لیکن اس کے خرچے اگر 3 لاکھ ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ شروع میں تو مانگنا شروع کر دے گا، اس سے لے گا، اس سے لے گا، لیکن وہ اس کو ریٹرن بھی کرنے ہیں. تو اگر اسے ریٹرن کرنے ہیں اور اس کی قوت پرچیز کی طاقت جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے، تو اس صورت کے اندر تو وہ بالکل ایک ڈیفالٹ میں چلتا چلا جائے گا. اور یہی کچھ ملک کے اوپر ہوتا ہے کہ ملک کے جو اخراجات ہیں اور جو ریونیوز ہیں وہ جب میچ نہیں کریں گے تو وہ اس کا نقصان جو ہے وہ گرو کرے گا، کیومولیٹ کرے گا. تو یہیں پر میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. آپ ضرور جو ہے ڈسکرپشن کے اندر کمنٹس دیں. میں اس رپورٹ کو جو کہ 112 پیجز کی ہے یہ یہاں پر اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ میں سے جو لوگ اس رپورٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ لوگ رپورٹ دیکھ سکیں. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آگے چل کر میں بہت زیادہ اس میں بینکنگ سے ریلیٹڈ اور فائننس سے ریلیٹڈ اور ٹیکنالوجی سے اسپیشلی ریلیٹڈ، جو کہ میرا اپنا شعبہ بھی ہے، میں اس کی ویڈیوز اس پہ ڈالوں گا. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.